ایک نعت خوانی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے ہم کہتے ہیں، بس ایک نعت خوانی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، حیات النبی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئے اللہ، ایسا تصور کرو، بہت فائدہ ہوا۔ حیات النبی ہیں حضرت محمد، ہاں ایسا تصور کرو۔ گو ہم نہیں دیکھتے اور ہم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب انہوں نے کہا ہے خود نبی کریم نے، میں ساری کائنات کو قیامت تک دیکھتا ہوں، تو پھر یقین ہونا چاہیے، شک ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا لیکن جس پہ کرم فرماتے ہیں تو حجابات ہٹا دیتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی وقت میں اجتہاد کرتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے تو زیادت ہوتی ہے، اور کسی وقت کچھ بھی نہیں کرتا، اچانک حجابات ہٹتے ہیں اور حیران ہو جاتا ہے سامنے۔ یہ طریقت کی باتیں ہیں اور یہ سچ ہیں، جھوٹ نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو یہ اس پر شک جو کرے وہ مسلمان ہے، شک نہ کرے۔ ہاں تو یہ گھڑیاں آتی ہیں جہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں، اللہ جہاں اجتماع ہوتا ہے، ایسے نیت والے ہوتے ہیں، ادھر آقا جی ایسا کرتے ہیں۔ وہ کہیں نہیں جاتے، ان کی عظمت کے تقاضے کے خلاف اپنے در پہ بلاتے ہیں۔ یہ نہیں مطلب کہ کہیں نہیں جاتے، جا نہیں سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن مرضی بھی کبھی ہوتا ہے تو چلے بھی جاتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ جیسے مکے والی بات سنائی آپ کو، وہ شیخ طواف کرنے آیا تو حیران ہو گیا، جہاں پر نالا کعبہ ہے وہ حتیم ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو سوچ میں پڑ گیا۔ مشائخوں کو بھی آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے آقا جی کا، صحابہ کو بھی آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے، نہ سمجھے کہ سب راز ان کا ہے پایا، جس پہ آیا ہے وہ حضرت محمد۔ حضرت علی کو بھی پتہ نہیں چلا، تھوڑا سا پتہ چلا، ان کا پتہ کسی کو نہیں چل سکتا۔ وہ جب پتہ چلا حضرت علی کو کہ جب نماز قضا ہو گئی تھی، اور ادب کی وجہ سے نماز قضا ہوئی تھی، کہ نماز بھی فرض ہے، آقا جی کا ادب بھی فرض ہے، تو نماز قضا ہو گئی، سوچتے سوچتے آقا کو نہیں اٹھایا، اور آقا جاگ بھی رہے تھے، پتہ بھی تھا۔ ان کو بھی بعد میں، پہلے پتہ ہوتا تو حضرت علی نہ روتے، پتہ ہے کہ سورج کو بھی واپس کر دیں گے، اور یہ سورج کو واپس کرنا، میں نبی کریم کے ایسے معجزات ہیں کہ کوئی سوچے نا، اس کو ایمان لانے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، فوراً لے آئے گا، لیکن جب قسمت خراب ہو تو اندھا ہو جاتا ہے۔ تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا، جب آنکھ کھولی بظاہر، ویسے پتہ تو تھا سب کچھ، کہا کیوں، کیا بات ہے، کہا نماز قضا ہو گئی، تو نہیں کہا علی نے نافرمانی کی ہے، علی بھول گیا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہتا۔ کان فی طاعتک طاعت نبیک، اللہ تعالیٰ تیری فرمان برداری میں تھا، تیرے نبی کی فرمان برداری میں تھا، اور سورج کو میں واپس کرتا ہوں، اس کو واپس کر دے۔ انگلی اٹھائی، ادھر آ یہ بڑی سوچ، جب سوچو گے کوئی نہ کوئی نئی بات تم کو پتہ چلے گی۔ ہر معجزے میں ایک سمندر بند ہے، ان کو بھی پتہ نہیں چلا، تو ہم کو تم کو کہاں پتہ چلے گا؟ لیکن جنتا سنتے ہیں، ہاں جی، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر ان کی مرضی پہ چلنا شروع کریں گے، کچھ نہ کچھ وہ فضا بنائیں گے، تم کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں تو یہ طریقت میں ایسے طریقہ ہے، معرفت خدا، معرفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میں بات پہلے کون سی کر رہا تھا، کوئی بات چلی تھی، اس پہ یہ بات آئی کہ ان کو پتہ بعد میں چلا۔ ہاں تو مکے میں مشائخ کو بھی نہیں چلتا، تو مکے میں دیکھا تو حیران ہو گئے۔ شیخ بیٹھ گیا پاس ادب کے ساتھ، کہ واقعی تھے آقا جی بیٹھے ہوئے، تو دل میں اس کے خیال آیا، ریل چلی
کہ اتنے ہزار فرشتے مسافوں سے آتے ہیں سلام کے لیے، حاجی آتے ہیں عمروں کے لیے سلام کرتے ہیں، یہ تو یہاں بیٹھے وہاں وہ کیسے کیا ہوگا؟ تو آقا جی تو سب دلوں کی باتیں جانتے، اس کی طرف دیکھا، کہا میں وہاں بھی ہوتا ہوں۔ تو مطلب اس کا ہے کہ وہ جیسے پہلے ہر بات اپنی جگہ پہ ایک علیحدہ فہم رکھتی ہے، جیسے بعض لوگ ایسے کہتے ہیں ایسے کہنا نہیں چاہیے، کرنا نہیں چاہیے، اپنی مرضی سے جو وہ کریں وہ ان کی مرضی پر ہے۔ تو بعض لوگ میراث شریف میں آقا کا اثر محبت کا زیادہ پاتے ہیں یا اثر پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں محفل میں حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں۔ تو آقا جی نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ میں کہیں نہیں جاتا ہوں، میری عظمت کے خلاف ہے میں کہیں جاؤں، میں جس کو چاہتا ہوں اپنے در پر لے آتا ہوں۔ دنیا کے بادشاہ کسی کے در پہ نہیں جاتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، مجھے اپنے دروں پہ پھراتے ہیں۔ دنیا کا بادشاہ کسی کے در پہ نہیں جاتا ہے، تو میری عظمت کے خلاف ہے کہ میں کسی کے در پہ جاؤں، میں ان کو در پہ لے آتا ہوں، یعنی حجابات ہٹا دیتا ہوں، زمین سنگڑ جاتی ہے، وہ میرے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے کہا۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ خود جا نہیں سکتے، جا سکتے ہیں لیکن اس کی عظمت کے خلاف ہے، کوئی کیا ہمارے پاس آتے ہیں، خود وہ آ جائیں وہ کرم کا تقاضا ہے اگر خود اپنے آپ۔ تو اس سے میرے دونوں مطلب حل ہو گئے کہ کہیں ایسے زیادہ کہنا نہیں چاہیے کہ یہاں کچھ ہوا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ چیزیں یاد رکھا کریں، ہو سکتا ہے آپ کو پیش آ جائیں انشاءاللہ اور آپ حیران ہو جائیں کہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھول سب فاصلے گننا تاریخ حسن، بھول سب فاصلے گننا تاریخ حسن، ابھی ہے شاہ جہاں دل سے بس ان کا بنے، ابھی ہے شاہ جہاں دل سے بس ان کا بنے، بھول سب فاصلے گننا تاریخ حسن، بھول سب فاصلے گننا تاریخ، کبھی نہ کہنا اگر طریقت میں رہنا ہے، وسوسہ تک نہ آئے کہ وہ تھے، وہ ہیں، ہر وقت ہیں۔ خود فرمایا ہے قیامت تک ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، فرمایا قاجی نے جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، اس کا مفہوم فرمایا تم میرے سامنے ہو، جیسی میری ہتھیلی ایسے دیکھتا ہوں تم کو، لیکن تم کو پتہ نہیں ہے، جو ایمان والا ان کی بات پہ شک کرے گا۔ یہ علماء کہتے ہیں جو لفظوں سے سمجھتے ہیں، طریقت میں فیض ملتا ہے، ان کو آمنا سامنا ہوتا ہے، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، ان کو ہندوستان میں گفتگو کرتے دیکھتے ہیں، ان کو ترکیہ میں گفتگو کرتے دیکھتے ہیں، جن سے ان کا رابطہ ہے، ان کو سمجھاتے ہیں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اس لیے کہتے طریقت میں شیخ کے ساتھ اندھا ہو کے چلے۔ آپ شیخ تم کو کچھ کہے گا، مثلا جیسے وہ تربیت کرتے ہیں مشائخ کی بھی، ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ دعا دینی ہے یا یہ کرنا ہے، انہوں نے کہا پھر شیخ نے تم کو مثلا کہا کہ یہ دعا پڑھنی ہے، اس نے کہا حدیث میں یہ دعا یہ شیخ غلط ہے، یہ ایسا ہے، حدیث کی دعا چھوڑ کے اپنی دعائیں کرواتا ہے۔ تم نے حدیث کی دعا پڑھی قبول ہی نہیں ہوئی، شیخ والی دعا پڑھی قبول ہو گئی، اور یہ رات پتہ نہیں تھا، شیخ اپنے پاس سے نہیں کہتا ہے، اب شیخ کو حکم ہے یہ دعا دینی ہے، تو وہ پہلی دعا کیسے دے، لیکن مولوی کے پاس گیا اس کے وسوسے میں ڈال دیا کہ حدیث کی دعا، بھائی وہ بھی حدیث کی دعا ہے، جن کے رابطے ہیں ان کی بھی حدیث کی دعا، اپنے سے نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ بتا نہیں سکتے اس بات کو، کہیں گے نہیں کہ ہم کو انہوں نے کہا ہے، کیونکہ لوگ جھوٹی حدیثیں بھی بناتے ہیں، ایسے ہی بناتے ہیں، اس لیے وہ اندھا ہو کے چلے۔ جب تم کو فائدہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو شیخ خدا حدیث کے خلاف کر سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی راز ہے، تم پر کوئی وجہ ہوگی واللہ عالم، لیکن میں نے شیخ کو مانا ہے تو پھر دل سے مانا ہے خلاص۔ ہاں تو پھر آپ کو فائدے بڑے ہوں گے، اس لیے مولوی لوگ اتنا کرتے ہیں، ان سے فائدہ کسی کو نہیں ہوتا ہے۔
بعض طریقت والوں سے، سب سے نہیں، بعض سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ جو کہہ دے، کیونکہ کبھی وہ زبان مصطفیٰ سے بولتا ہے، کبھی خدا کی زبان سے بولتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں آیا ہے جس کو اللہ قبول کرتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی ہاتھ بن جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ جب اللہ اس کی زبان بن گیا، آقا جی اس کی روحانیت میں چل پڑے، تو پھر اس کی زبان اپنی تو نہ ہوئی نا، ظاہر میں زبان اس کی تھی، حقیقت میں خدا کی زبان تھی، حقیقت میں آقا جی کی زبان تھی۔ ہاں، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے۔ یہ حدیث جن کو اتنی سمجھ تو ہوتی نہیں، ایک دم سے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے، ہم گمراہ ہو گئے ہیں، اور تم کیا ہو گئے ہو؟ تو اس لیے جس کو فائدہ ہو، فائدے کو اس سے قائل ہو۔ باتوں سے ہم کسی کو قائل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جو طریقت والا سچا ہوگا، جس کا رابطہ خدا رسول سے ہوگا، وہ باتوں سے قائل نہیں کرے گا آپ کو فیض سے قائل کرے گا۔ آپ کو آقا جی کا سامنا وہ کرا سکتا ہے، وہ آپ کے ناممکن کام کرا سکتا ہے، اجازت لے کر حضرت محمد مصطفیٰ سے، لیکن ہوگا اس کے ہاتھ سے۔ کیوں؟ آقا جی نے اس کو عزت دی ہے۔ جیسے حکومت کس کو عزت دیتی ہے، وہ افسر کام کرتا ہے، وہ سچو کام کرتا ہے، مچو کام کرتا ہے، وزیر اعظم کام کرتا ہے، لیکن بادشاہ کی اجازت ہوتی ہے نا، کس کو عزت دینی ہے۔ بادشاہ کی اجازت نہ ہو تو کارکن حکومت کے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ایسے طریقت میں جن کو اللہ رسول نوازتے ہیں، کرتے وہی ہیں، لیکن ان کے فیصلہ ہوتا ہے جب تک یہ میرا بندہ نہیں کہے گا میں نہیں کروں گا۔ ہاں، اس لیے فنا فی الشیخ پہلے طریقت میں ہے۔ شیخ میں فنا ہوگا، کیوں فنا نہ ہو؟ فنا ہوگا تو آگے ایک بات بنے گی، لیکن فنا جلدی نہ ہو۔ اس کا ادب سے خفیہ امتحان کرے کہ جو میں چاہتا ہوں یہ کر کے دکھائے گا۔ اگر سچا ہوگا شیخ کر کے دکھائے گا، تو کہے گا یار اس نے تو حیران کر دیا ہم کو۔ ہاں، یہ چیزیں قائل کرتی ہیں طریقت میں۔ اور خود جتنا اللہ کو پارے، نبی کو پکارے، وہ جائز تو ہے، وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ خدا نے فیصلہ کیا اسے دعا قبول ہوگی تو اس کی زبان سے ہوگی۔ ہاں، یہ ایسے اللہ کے کرم کے فیصلے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں حدیث شریف میں آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، مخلوق کی حاجتیں، ان کے سوالات اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ میرا بندہ کہے گا تو کروں گا، نہیں کہے گا تو نہیں کروں گا۔ پھر اس کو چیزیں حیران کرتی، میں اتنا پڑھتا رہا تہجد پہ ہوا نہیں۔ شیخ کو کہا، شیخ نے بس یہ پڑھ لو، ایک دم ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ تو پھر سوچ رہا کیا بات ہے۔ چل میں بھائی ایک آپ سے مشورہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اور وہ شاید آپ قبول کریں گے یا میرا ساتھ دیں نہ دیں، میں اس کی تمنا نہیں رکھتا ہوں۔ میں یہی تمنا رکھتا ہوں جو آقا جی کا ساتھ دے اللہ اس کو خیر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے، وطن کی محبت ایمان سے ہوتی ہے۔ خدا ہم کو وہ حاکم دے، وہ صدر دے، وہ وزیر دے جو نبی کریم سے زیادہ موافقت کرتے ہوں۔ جو نبی کریم سے زیادہ موافقت نہیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ وہ جانے، ان کی قسمت جانے، ہم تو مصطفیٰ کو جانتے ہیں، کیونکہ رحمت العالمین مصطفیٰ ہیں۔ جب تک کہ ان کا معاملہ رابطے کا، محبت میں، حکومت میں یا لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ نہیں رکھیں گے، وہ ان کو خیر نہیں ہو سکتی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ نے اپنی قدرت جو لوگوں کو عطا کی ہے، سب کو عطا کی ہے، لیکن جو قدرت مصطفیٰ کو امتیاز سے عطا کی ہے کسی کو نہیں کی ہے۔ ان کا امتیاز خدا نے رکھا ہے، اس لیے رحمت للعالمین آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو ان سے رابطہ نہیں توڑنا چاہیے۔ حکومت رابطہ توڑے گی یا کوئی انفرادی طور سے رابطہ توڑے گا، وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی گاڑی چلے گی اور اخیر میں کیا کرایا سب پر پانی پھر جائے گا، کیونکہ خدا نے فیصلہ جو مخلوق میں کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ پہ کیا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. یہ قرآن کی آیت ہے. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنا حاکم آپ کو نہ سمجھے. وقتی حاکم ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے. اور جو آپ فیصلہ کریں، جو آپ کہیں یہ وہ کریں، لیکن کہ دل میں بوجھ نہ ہو، تب ایمان والے ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے ان کو حاکم بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے. ہاں جی، اس کائنات کا. اس کائنات میں کوئی بادشاہ نہیں ہے حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حقیقی بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، قیامت تک بنایا ہے. تو ان کا رابطہ جو توڑے گا، وہ حکومت ہو غیر حکومت ہو، ان کو خیر نہیں ہو سکتی. تو ہم یہی کہتے ہیں، مختصر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، ہم کرتے رہتے ہیں، وقت کم ہے، کہ ہمارے تمہارے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. جو ان کی موافقت کرے ہمارے لیے اس کی جان بھی حاضر ہے. جو ان کی موافقت میں حکومت ہو نہ ہو زیادہ، خدا اس کی شکل ہم کو آپ کو نہ دکھائے، اس کو ایسی جگہ ڈالے کہ اس کا پتہ ہی نہ چلے، جان چھوٹی لاکھوں پائے، بدھو لوٹ کے گھر کو آئے. جو ان کی موافقت کرتا ہے نا خود ہی بن جاتا ہے. جو موافقت نہیں کرتا نا گھستا زبردستی ہو. خدا اس کو ایسا چکر دیتا ہے، ایسا چکر دیتا ہے، آخر میں جا کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے. دیکھ لو تمہارے سامنے ہو رہا ہے. میں کھلی بات کیا کروں، میں سیاسی آدمی تو ہے نہیں ہوں، میں تو جٹ ہوں. دو ٹک بات کرتا ہوں میں ہمیشہ. آقا جی کی بات کو چھپانی چاہیے. آقا جی کے جس قوم کی امت بڑے، جس قوم نے کے پہ یہ عورت آئی، عورت وہ قوم ہلاک ہوئی، ما افلاح، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. تو ہم نے آقا جی کی بات کو اہمیت دینی ہے، دوسرے کی بات کو اہمیت دینی ہے. کیا ملکی معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، اہمیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی بات کو. وہاں تو آقا جی نے کہ ناقصات العقل والدین ہے، آقا جی نے کہا ہے. تو جس کی عقل ناقص ہو، دین ناقص ہو، وہ عورت کو آگے کرنا چاہیے. تم عورت کو چھوڑو، دوسرا کو کوئی اس کی جگہ کھڑا کر دو. عورت کو ہی لگانا، گھر میں عورت کو بڑا نہ بنائے. ہاں شفقت رکھے، اس کو چکر دیتا رہے، مشورے لیتا رہے، کرے وہی جو خدا رسول کی بات ہو. کیونکہ سیدھی ہو نہیں سکتی ہے نا، یہ ٹیڑھی پسلے سے پیدا ہے. سیدھا کرو گے پسلی ٹوٹ جائے گی، گھر برباد ہو جائے گا. تو ان کے ساتھ گزارا بڑی حکمت سے ہوتا ہے. تو عورتوں کو لا رہے آگے پیچھے. ہاں جی، کوئی بھی ہو، لیکن جہاں مصطفیٰ کی رضا ہے اس کو بیچنا نہیں چاہتا ہوں. ہاں، اس کا سودا نہیں کرتا ہوں کہ اس کو بھی راضی کروں، اس کو بھی راضی کروں. میں نے راضی کرنا حضرت محمد مصطفیٰ. جو ان کی موافقت میں چیز ہے یا وضاحت میں کہتے ہیں، اس بات کو ماننا ہے. اس کے خلاف چپ ہو کے نہیں چلنا، دوگلا پن کر کے. یہ دوگلے چلتے ہیں. تم کو ووٹ نہ ان کو نہ ان کو، بس دل میں ووٹ دو. اللہ تعالیٰ جو نبی کی موافقت کرتا ہے ہمارے لیے بولا بس. ہاں، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ ادریسیوں بدلوں کی ضرورت نہیں ہے اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے ہیں. لیکن ہم ملک کی خیر چاہتے ہیں. حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان ہے. تو ہم اپنے وطن کی ہر خیر چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ اس میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو کہیں ان کی بات کو نہیں پھینکنا چاہیے، سر پر رکھنا چاہیے، چومنا چاہیے. تو ہم لوگوں سے کیا لینا دینا ہے جی؟ ہم تو اس طرف آ گئے ہیں آقا جی کی حکومت میں، کیونکہ ہم لوگ حیات النبی مانتے ہیں نا. اور آقا جی کیا کہتے ہیں؟ ساری کائنات کو دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی ہے. وہ تو نشست بدلے ادھر سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کسی چیز میں دخل نہیں دیتے امت کے، لیکن اس امتی کے معاملے میں دخل دیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل جان دے دیتا. اگر تم نے دل جان حضرت محمد مصطفیٰ کو دیا ہے، خدا کی قسم سلسلہ ادریسیہ میں یہ چیز ہے، وہ تمہاری کفالت ضمانت کریں گے. تم کو کیا چاہیے؟ جب وہ تمہاری سرپرستی کرتے تم کو کیا ڈر ہے؟ تم کو ان حکومتوں میں دخل نہیں دے. سول آئے یا فوجی آئے، یہ جانے کا کام جانے. ہم تو اس طرف آ گئے جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ ہے. بس اپنے ملک کی تو خیر چاہنی چاہیے نا. تو اپنے ملک کی ہم خیر چاہتے ہیں. خیر تبھی ہوگی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قدر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قدر کو ایک طرف کر دیا، اپنا چلانا، یہ تو نہیں ہوگا. اور جو ایسا کرے گا، اللہ جلد باز نہیں ہے. اس کو تنبیہ آئے گی، اشارے آئیں گے. نہیں آئے گا
تو پھر اس کو وہ ایک گلی میں بند کر کے رکھ دیں گے، بند گلی میں۔ ہم کو یقین ہے نا ہمارے حامی، ہمارے سرپرست ادریسیہ میں حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ شک ہوتا یا کمزوری ہوتی میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بھی سیدھے سے سپورٹ ہے تو کرتا ہوں نا، سمجھو نا یار۔ تو ہمارا ملک ہے، خدا اس کو آقا جی کی محبت والا ملک بنائے، وہ حاکم لائے، وہ کوئی بھی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن موافقت رسول اس کو زیادہ ہو، خدا اس کو لائے۔ اور جس کو موافقت رسول نہیں ہے، خدا اس کو اول ہدایت دے۔ ہم تو اپنی محبت کا تقاضے سے تو آقا کے دشمنوں کے دشمن ہیں اور آقا کے عاشقوں کے عاشق ہیں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔ اب دیکھو پاکستان بنا ہے، اس کا شکر کرنا چاہیے۔ کیسے کشمیری پریشان ہیں، ادھر وہ پریشان ہیں، عراق والے، ادھر بیروت میں کیا ہوا، خدا کی ناشکری سے ہوا۔ اب یہ پاکستان بنا ہے تو قرآن کا درس اکٹھا کرنا تھا، غریبوں کو بانٹنا تھا، ہاں جی، میلاد رسول کرنا تھا یا قرآن خوانی کرنا تھا، ہاں جی۔ انہوں نے شکر کیا کیا ہے، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے۔ گلوکار بنا ان کو کتنے لاکھ پیسہ دیا، ناچ نوچ کے چلے گئے۔ یہ شکر ہے خدا کا؟ ناشکری ذلیل کرتی ہے۔ ایسا کرنا چاہیے تھا، یہ لاکھوں غریبوں کو کچھ کرتے، کچھ میلاد شریف کرتے یا قرآن خوانی کرتے، ہدیہ یا حضرت محمد مصطفیٰ قرآن بخشتے کہ ہمارے ملک کی اللہ حفاظت کرے گا، پھر آپ کی نظر کرم ہم پر ہو۔ ایسے نہیں کیا۔ اب یہ بھی ناراض ہو جائیں گے گلوکار، ہماری روزی مارتا ہے۔ یار میں کس کو راضی کروں؟ بھائی میں تو کہتا خدا راضی ہو، کوئی راضی ہو نہ ہو، ہمیں کیا۔ دیوانہ محبت میں تیری یار ہوا ہوں، دیوانہ محبت میں تیری یار ہوا ہوں، رحمت کے سمندر میں اب یار گرا ہوں، رحمت کے سمندر میں اب یار گرا ہوں، رحمت کے سمندر میں اب یار گرا ہوں، اس لمحے سے کہ شدت کیوں ستا دے مجھے اتنا، اس لمحے سے کہ شدت کیوں ستا دے مجھے اتنا، کوئی محبت کر کے تم کو چھوڑ دے، تم کو کتنی تکلیف ہوگی؟ ہوگی نہیں ہوگی؟ محبت نہ کی ہو پھر تم کو چھوڑو، تکلیف کم ہوتی، تم چاہتے تھے اس سے محبت، لیکن محبت کر کے اس نے تم کو چھوڑ دیا، تمہاری کیا زندگی ہے؟ میں آگے وضاحت نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ انسان کے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں جو سبب بنتے ہیں محبوب کو ناراض کرنے کے لیے۔ خدا تعالی ہم کو اس عمل سے بچائے جس سے ہمارا محبوب اللہ اور محبوب محمد سے ناراض ہوں۔ ہر روز چیز ہم سے کرائے، اگر غلطی ہو جائے سچی توبہ کی توفیق دے، ہم کو آپ کو خدا سے اور محمد مصطفیٰ سے خدا جدا نہ کرے انشاءاللہ۔ سے کہ شدت کیوں ستا دے مجھے اتنا، شاید تیری نظروں کا میں اسیر ہوا ہوں، شاید تیری نظروں اسیر ہوا ہوں،
دیکھو جس نے کبھی دیکھا ہوگا سامنا ہوگا اس کو کیا ایسا محسوس ہوگا، اس ابرو کا اٹھنا. اس ابرو کا، آقا جی کے ابرو کا اٹھنا کیسے ہوں گی، کیسی صورت ہوگی، کیسا انداز ہوگا. لیکن پھر بھی ابھی ہزاروں پردے ہیں حسن جلوہ گر تک، جس نے دیکھا اس نے نہیں دیکھا، کہ ہزاروں پردوں کے ان پر پڑے ان سے عکس نکلتا، قسمت والوں کے سب کے لیے نہیں. تو خدا کرے آپ ہم ان کے ہو جائیں، اس عکس کو بھی دیکھیں انشاءاللہ. محبت والوں کی باتیں محبت کے شعروں میں یاد آتی ہیں. عرب میں بھی بہت محبت والے ہیں. اس محبت والے نے جیسے آقا کی عظمت کے تقاضے کو بہت بڑا سمجھتا تھا، سمجھنا چاہیے، تو اس نے اپنی دعا میں کوئی الفاظ دعا کے کہے آئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے قابل نہ ہوں، سامنا ہوں، یا آپ کی آواز سنوں یا آپ کو دیکھوں، لیکن اتنی مہربانی کر دے کسی اپنے محبت والے سے آپ گفتگو کریں تاکہ میں آواز سن لوں. کلم غیری کلم غیری لعلی اسمعک انا، وہ آواز میرے کان میں آ جائے، آپ کو جس سے محبت ہے اس سے بات کریں، میں آواز تو سن لوں آپ کی. محبت جس کو ہوتی ہے سبحان اللہ، بڑے کرم ہوتے ہیں اس میں، بڑے کرم ہوتے ہیں اس میں. اور خاص کر کے آقا کی محبت سبحان اللہ، ان کی محبت کے لیے خدا نے زمین آسمان سب کچھ بنایا، اور ان کے لیے بنا، جس کے لیے بنایا جاتا ہے وہ اس چیز میں تصرف کر سکتا ہے. تو آقا جی کے لیے بنائے تھے نا، آقا نے آسمان پہ تصرف کیا، چاند پہ، سورج پہ. آقا نے زمین پہ تصرف کیا جب سراقہ لالچ کے لیے آیا، اور آقا جی قریش نے رکھی تھے اتنے اونٹ اس کو دیں گے جو نبی کریم کو استغفر اللہ قید کر کے لائے گا. اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچا وہاں. جب آقا کے قریب آنے گا، آقا نے کہا خود ہی یاد اے زمین اس کو گرفت میں لے، زمین پھٹی کھینچ کے لے. اس نے امان مانگی 3 دفعہ، اس کے ساتھ ایسا ہوا ماشاءاللہ. زمین میں تو یہ کیسے زمین کھل جا، بارش ہے تو جب مرضی برسائیں، جب روک لیں. ان کا زمین آسمان ہے نا، آقا کو سب کچھ دے دیا ہے. یہ وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، یہ نبی ہے جس کے مکان ہے، یہ درخت اس کے ہیں، یہ آسمان اس کے ہیں. ان کے تھے تو تصرف کیا. دوسرا کر سکتا ہے جب بارش بدلے برسائے، دوسرا درختوں کو بلا سکتا ہے، دوسرا زمین پہ حکم چلا سکتا ہے، دوسرا بادل کو اپنے ساتھ چلا سکتا ہے. یہ سب ہوا ہے آقا نے. پانی نہیں ہے کہ پانی نبی کے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. خدا کو کسی چیز کی حاجت ہے؟ ان کے نور سے ان کو بھی حاجت نہیں تھی. اس لیے تم کو وسائل سکھائے، پانی نہ ہو تو ایسے کرو، وسائل سکھائے ایسے کرو. آقا کو کسی وسائل کی ضرورت نہیں تھی، جیسے اللہ کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے. تو جب پانی نہیں تھا تبوک میں سب پیاسے موت کے قریب ہوئے تھے، تو دست کرم رکھا، پانی جاری ہو گیا. یہ کہاں سے جاری ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کائنات میں پانی سے زندہ ہے، اور کائنات کی جان میرے ہاتھ میں ہے. یہ دیکھو میں نے پانی کھولا، میں فیض بند کر دوں ساری کائنات ختم ہو جائے، اشارہ کیا. ہاں دوسرے واقعات کی تفصیل میں نہیں کر سکتا، وقت ایسا ہو رہا ہے، دل بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے، تم کو بھی تھوڑا تھوڑا کچھ ہو رہا ہے